پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایرانی سرحد کے قریب ایک گاؤں پر ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے رد عمل میں جمعرات کو پاکستان نے ایرانی سیستان بلوچستان کے اندر ایک بستی پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کر کے حساب چکتا کر دیا۔ دنیا کے اکثر اخباروں اور میڈیا چینلز نے اس واقعے کو اپنی خبروں میں نمایاں جگہ دی ہے اور اس پر مختلف تبصرے کیے ہیں۔ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں عالمی نشریاتی ادارے اور اخبارات کے پاک ایران تنازع پر لکھے گئے تبصروں اور آرٹیکلز کی کچھ سمری بتائیں گے۔ ایران انٹرنیشنل نے لکھا ہے کہ سامنے آنے والی اس نئی صورتحال کے حوالے سے خطے میں اور اس سے باہر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مختلف محاذوں پر ایران کے بڑھتے ہوئے حملے ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکو نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ بلوچوں کے ایک ایڈوکیسی گروپ ہال واش نے حملے میں استعمال ہونے والے گولہ بارود کے بچے کھچے ٹکڑوں کی تصاویر شائع کی ہیں اور بتایا ہے کہ ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے سراوان قصبے میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے میں مذہبی اور علیحدگی پسند کئی عسکری گروپ سرگرم ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے ایران، پاکستان اور افغانستان کے نسلی بلوچ علاقوں کو ملا کر ایک الگ آزاد ریاست کا قیام۔ الجزیرہ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے جس کی نگرانی کا نظام بہت کمزور ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے پاکستان کے اندر حملہ اس وقت کیا جب محض چند گھنٹے پہلے دونوں ملکوں کی بحریہ نے مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا تھا اور ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی تھی۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ ایران کے مقابلے میں چھوٹا اور کم فاصلے کا تھا، لیکن وہ طاقت کے ایک بڑے مظاہرے کا چھوٹا سا حصہ تھا جس کا مقصد ملک کو ایک مکمل جنگ کی طرف دھکیلے بغیر ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو رد عمل دینا تھا۔ نشریاتی ادارے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں ایک امریکی تھنک ٹینک ولسن سینئر کے جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر مائیکل گولمین کا تجزیہ شامل کیا۔ گولمین نے پاکستان کی جوابی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو پیچھے ہٹنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے پاس ٹھوس جواز موجود تھا، خاص طور پر ایران کے وسیع خطے میں جارحانہ کارروائیوں، دھمکیوں اور حریفوں کو نشانہ بنانے کے لیے براہ راست اور پراکسیز کے ذریعے حملوں کے تناظر میں اگر پاکستان پیچھے ہٹ جاتا تو انہیں مزید حملوں کا خطرہ مول لینا پڑتا۔ رپورٹ میں پاکستان کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حکومت پر کچھ کرنے کے لیے شدید عوامی دباؤ تھا۔ پاکستان نے یہ کارروائی صرف اس لیے کی کہ وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب دونوں ملکوں کو یہیں رک جانا چاہیے اور پاکستان اب ایران کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ جریدے ٹائم میگزین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران میں پاکستان کا حملہ ایک رد عمل تھا اور دونوں فریق کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ ٹائم کا کہنا ہے کہ حملہ اور جوابی حملہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان جو چین کے اتحادی بھی ہیں اور جن کے درمیان خراب تعلقات کی ایک تاریخ ہے، انتہائی کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واقعات ایک ایسے موقع پر پیش آئے ہیں جب اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے مشرق وسطی میں شدید افراتفری بڑھ رہی ہے۔ موقر برطانوی اخبار گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر مذہبی اور عسکریت پسند گروپس کی سرحد کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت نہ روکنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ دسمبر 2023 میں جیش العدل نے ایران میں 11 سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا اور 2023 میں ایران میں چھپے ہوئے بلوچ عسکریت پسندوں نے پاکستانی بلوچستان میں حملہ کر کے 10 فوجیوں کو شہید کر دیا تھا۔ تاہم تہران کی جانب سے پاکستانی حدود کے اندر مکمل اور باقاعدہ فضائی حملے کے فیصلے نے کشیدگی کو اس انتہا تک پہنچا دیا جس کے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ گارڈین کا کہنا ہے کہ اسی طرح اسلام آباد کے ایران کے اندر ڈرون اور راکٹ حملوں کی بھی اس سے قبل کوئی مثال نہیں ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اپنی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور علاقائی عدم استحکام کے خطرات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں کو اپنے مشترکہ سرحدی علاقے میں طویل عرصے سے عسکریت پسندی کا سامنا ہے اور دونوں ہی ملکوں کو ایک دوسرے سے شکایات کافی دیر سے برقرار ہیں۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں تہران نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے پاس عسکری گروپ کو ہدف بنانے کا یہ اہم موقع ہے، لیکن پاکستان کے جوابی اقدام سے کشیدگی میں کمی کا راستہ کھل گیا ہے۔
ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان حملوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان جوہری ہتھیار رکھنے والا ایک ملک ہے۔ دونوں ملکوں کو اندرونی طور پر چیلنجز کا سامنا ہے اور جزوی طور پر یہ امکان موجود ہے کہ اندرونی مسائل ان حملوں کا جواز بنے ہوں۔ بھارت کے نیوز نیٹ ورک NDTV نے اپنی رپورٹ میں حملے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بھارتی حکومت کا موقف بیان کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ایران اور پاکستان کا معاملہ ہے اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، دہشت گردی کی جانب سے ہمارے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہم حکومتوں کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سمجھتے ہیں، یعنی بھارت ایران کے حملے کی پس پشت سپورٹ اور حمایت کر رہا ہے، جبکہ عالمی نشریاتی اداروں نے ایران کے اس عمل کی مذمت کی ہے اور اسے ایران کے لیے ایک شدید خطرہ اور چیلنج کہا ہے۔